السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، میں ہوں عمر فاروق شاکر۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہے عالم اسلام کے عظیم مذہبی اسکالر فضیلت الشیخ جناب سید محمد سبطین شاہ نقوی حافظہ اللہ تعالی۔ ناظرین کرام، رات یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی کہ قادیانیوں کو اقلیتی حکومتی عہدے پہ شامل کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں ایک شدید غم و غصے کی لہر دوڑ گئی کہ یہ ایسا کیوں ہونے جا رہا ہے۔ تو ہم اس وقت گفتگو کریں گے فضیلت الشیخ جناب سید محمد سبطین شاہ نقوی حافظہ اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ آپ پہلے بھی ملک پاکستان کی بڑی بڑی کانفرنسز میں اس خدشے کا اظہار کر چکے ہیں کہ اس حکومت میں قادیانیوں کو حکومت کا حصہ بنانے کی پوری کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ہم گفتگو کرتے ہیں جناب سید محمد سبطین شاہ نقوی حافظہ اللہ تعالیٰ سے۔ محترم شاہ صاحب، یہ ملک پاکستان میں کیا ہونے جا رہا ہے اور کس کے کہنے پہ یہ ایسا ہو رہا ہے، اور کیا ایسا ممکن ہوگا کہ قادیانیوں کو واقعی اقلیت قرار دیا جائے؟ حکومتی عہدہ ملنا تو ایک بات کی بات ہے، کیا انہیں اقلیت قرار دیا جائے گا؟ اگر قرار دیا جائے تو کیا عہدہ ملنا چاہیے؟ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی، آخری رسول ہے، اور آج تک سب سے بڑا اجماع امت کا اسی عقیدے اور اسی منہج پر ہے کہ جو شخص بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آج تک، آج سے لے کر قیامت تک کسی بھی معنی میں اپنے نبی ہونے کا دعوے دار ہے، تو ایسا شخص زندیق ہے اور مرتد ہے، اور اس کی سزا جو ہے شریعت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ من بدل دینہ فاقتلوہ، جو شخص اپنا دین بدل دے اس کو قتل کر دو۔ اس لحاظ سے قادیانی جو ہے وہ صرف کافر ہی نہیں بلکہ ساتھ ساتھ وہ مرتد بھی ہے۔ اور پاکستان میں سب سے پہلے بفضل اللہ تعالیٰ میں نے ہی تقاریر میں اس آواز کو بلند کیا تھا کہ مرزائی جو ہے وہ صرف کافر نہیں بلکہ مرتد ہیں، اور ان کی سزا جو ہے وہ واجب القتل ہے۔ اسلامی حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان پر شرعی سزا لاگو کرے، لیکن یہاں معاملہ الٹ ہو گیا ہے۔ رات سے جب سے یہ بات سنی ہے تو انتہائی پریشان کن معاملہ ہے، اور ہمارے لیے یہ تاریخ پاکستان میں سیاہ ترین یہ دن اس حوالے سے یاد رکھا جائے گا۔ جس طرح 7 ستمبر 1974 پاکستان کی تاریخ کا ایک روشن ترین دن تھا، جس دن مرزائیت کو کافر تسلیم کیا گیا، پاکستان کے آئین میں اور قانون میں اعلان کیا گیا، تو آج پھر اس خدشات کا میں کافی دفعہ اظہار کر چکا ہوں اپنی گفتگو میں، اپنے تقاریر کے سلسلہ میں بہت دفعہ اس کا میں پہلے بھی اظہار کر چکا ہوں۔ یہ کرتارپور کا بارڈر سب سے پہلے کھولا گیا، اور اس میں بھی سامنے سکھوں کو رکھا گیا، جبکہ اس کی آڑ میں مرزائیت قادیانیت کے لیے قادیان کے راستے کو ہموار کیا جا رہا تھا، لیکن بہت سارے لوگ جو اس پر نہیں مانتے تھے، لیکن آج وہ ہمارے جو تحفظات ہیں اس کو تقویت پہنچ رہی ہے کہ رات کو پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے اور یہ حکم دیا ہے مذہبی امور کو کہ آپ قومی جو کمیشن ہے اقلیت کا اس کو اثر نو ترتیب دیں، اور اس کے ہر مذہب سے رکن لیا جائے، حتیٰ کہ مرزائی اور قادیانیت سے بھی ایک رکن لے لیا جائے۔ اور اس سے آگے جو افسوس کن معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کا سربراہ بھی کسی غیر مسلم کو بنایا جائے۔ اس قومی کمیشن کا
سربراہ بھی جو ہے وہ کسی غیر مسلم کو بنایا جائے، اور مجھے خدشہ ہے اس بات کا کہ وہ بھی سیٹ، وہ بھی عہدہ، منصب جو ہے مرزائیت کو ہی دینے کا پروگرام اور پلان لگتا ہے۔ اس سے آگے ذرا توجہ فرما لیں کہ یہ اگر صرف اقلیت قرار پا گئے اور اقلیت کے حقوق انہیں مل گئے، اس کے بعد کیا ہوگا کہ سب سے پہلے پنجاب اسمبلی میں مرزائیوں کو سیٹیں الاٹ کی جائیں گی، اس کے بعد قومی اسمبلی میں مخصوص نشستوں پر اقلیت کے بنیاد پر ان کو قومی اسمبلی کی سیٹ ملے گی۔ جب قومی اسمبلی کی سیٹ ملے گی، جس طرح مسیح اقلیتی جو ہیں وہ کسی نہ کسی وزارت پہ آ جاتے ہیں، تو یہ مرزائیت اور قادیانی بھی کوئی نہ کوئی عہدہ اور منصب اور وزارت لیں گے اقلیت کے نام پر۔ پھر ہر ضلع میں یہ جتنی امن کمیٹیاں ہیں جہاں تمام مذاہب موجود ہیں، وہاں مرزائی بھی ہمارے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھے ہوں گے، بطور رکن امن کمیٹی بیٹھے ہوں گے۔ پھر پنجاب کی حد تک جو بین المذاہب امن کمیٹیاں ان کا یہ حصہ بن جائیں گے، یعنی کوئی جگہ ایسی نہیں رہے گی جہاں یہ مرزائیت اور قادیانیت نہیں پہنچے گی۔ تو ہمارے شروع سے تحفظات تھے کہ یہ حکومت مرزائیت کے لیے راستے ہموار کر رہی ہے، ان کو مختلف مناصب پر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج وہ ہمارے سارے تحفظات درست ثابت ہوئے۔ آج کہاں ہے وہ شیخ رشید جو پچھلی اسمبلی میں بول کے کہتا تھا کہ میری ختم نبوت کے لیے جان حاضر ہے؟ آج وہ اسی اسمبلی کا حصہ ہے اور اسی جو حکومت کا حصہ ہے۔ کیوں نہیں وہ رات سے لے کر اس وقت تک اس کی طرف کوئی کل سے لے کر یعنی آواز آج تک اس کی نہیں آئی؟ میں گزارش کروں گا محترم نور الحق قادری صاحب کو جو وزیر مذہبی امور ہیں کہ کہاں ہے وہ آپ کی محبت رسول، وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ عقیدت، وہ پیار، وہ آپ کا ادب و احترام؟ استعفیٰ دیجیے، اس حکومت کی جان چھڑائیے اور اس حکومت سے الگ ہو جائیے اور عقیدہ ختم نبوت کے لیے اپنی جان، اپنا ایمان، اپنا سب کچھ جو ہے اس پر اپنے ایمان کا مظاہرہ کیجیے اور اپنا سب کچھ قربان کر دیجیے، ورنہ قیامت والے دن اگر تم نے وزیر مذہبی امور کی حیثیت سے اگر تم نے قومی یہ اقلیتی کمیشن کو جناب اس کو قائم کر دیا اور اس کو اثر نو تشکیل دے دیا اور مرزائیت کو اس کا حصہ بنا دیا، تو یہ ایسی تاریخ سے آپ اپنے ماتھے پر ایسا ایک سیاہ ٹیکا لگ جائے گا جس کی آپ ساری زندگی نہ دنیا میں نہ آخرت میں کوئی آپ کی جو ہے وہ رسوائی مقدر بن جائے گی اور کوئی ڈھوئی نہیں ہوگی نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اس لیے میں گزارش کروں گا، حکومت سے مطالبہ کرنا چاہوں گا کہ ہر صورت میں اس فیصلے کو فوری طور واپس لیا جائے۔ مسلمان جان دے دیں گے لیکن یہ چیز برداشت نہیں کریں گے، اپنا سب کچھ لٹا دیں گے، لیکن عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہم اپنی اولادوں کو، اپنے مالوں کو، اپنی جانوں کو، اپنی عزت کو، اپنے وقار کو، آرام کو، سکون کو، سب کو ختم کر سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا عقیدہ ختم نبوت پر آنچ آئے، یہ ہمارے اسلاف، آل الحدیث کی اسلاف کی یہ ایک تاریخ ہے، لہٰذا ہم اس صورت کو کسی صورت میں برداشت نہیں کریں گے۔ فوری اس فیصلے کو واپس لیا جائے، کیونکہ مرزائیت جو ہے یہ صرف کافر نہیں ہے بلکہ مرتد ہیں۔ ہاں اگر اس صورت میں بھی اگر آپ نے یہ قدم اٹھانا ہی تھا تو جو آپ اس وقت خلیفہ ہے مرزائیوں کا نامراد مرزا مسرور جو ہے، اس سے آپ لکھواتے کہ ہم غیر مسلم ہیں، ہم کافر ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں، لہذا پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ یہ کافر ہیں، تو اس پاکستان کے آئین کو یہ مرزائی نہیں مانتے، یہ زندیق ہیں، کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، بلکہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں۔ سر ظفر اللہ خان جو وزیر خارجہ تھا، بانی پاکستان محمد علی جناح کا جنازہ اس نے نہیں پڑھا تھا، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو آپ پڑھ کے دیکھ لیں ان کا مرزائیت کے بارے میں کیا تصور و نظریہ تھا۔ تو لہذا اس بات پہ غور کر لیں، یہ مفکر پاکستان، بانی پاکستان کے نظریات کی بھی یہ چیز خلاف ہے کہ آپ مرزائیت کو جو ہے وہ اس قسم کی پشت پناہی کریں اور اس قسم کے ان کو اہم مقام پہ لانے کی کوشش کریں۔ تو فوری حکومت اس فیصلے کو واپس لے، وگرنہ مزاحمت ہوگی اور اہل اسلام کبھی بھی اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ اور اس کرونا کے وبا میں جب پوری دنیا لاک ڈاؤن کا حصہ ہے، کیا مجبوری ہے کہ اس لاک ڈاؤن کے اندر مساجد کو بند کر کے، خطبات کو بند کر کے، میں سمجھتا ہوں یہ ساری سازش ہی اسی بنیاد پر ہو رہی تھی کہ یہ علماء مساجد مدارس سے دور ہو جائیں تاکہ احتجاج نہ ہو سکے اور مرزائیت کا راستہ جو ہے ہموار کر دیا جائے۔ کیا مجبوری تھی لاک ڈاؤن کی حالت
حالت میں ایک نیا قدم اٹھانے کی اور اتنا بڑا قدم اٹھانے کی، اور اسلام اور دین اور شریعت کے خلاف اور پاکستان کے آئین کے خلاف، جو پاکستان کے آئین کو وہ مرزائی نہیں مانتے، اس کے خلاف اتنا بڑا آپ نے قدم اٹھایا ہے۔ یہ آپ کا قدم پاکستان کے آئین کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے، دین کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے اور انشاءاللہ اس پر پوری مزاحمت کریں گے، چاہے ہماری اس پر جان لگ جائے۔ تو اہل اسلام کو چاہیے کہ اس پر اپنی غیرت کا، قوت کا مظاہرہ کریں اور عوام اس طرح اس تحریک کو چلا دیں سوشل میڈیا کے ذریعے، جس طرح بھی کسی کی طاقت استطاعت ہے وہ اپنی زبان کھولے اور اس کو سر عام اس کا رد کرے کہ ہم اس چیز کو کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس عہد پر قائم رکھے اور اسی پر زندہ رکھے اور اسی پر موت دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمد للہ رب العالمین۔